السلام علیکم۔ آج میں درود شریف کا فضائل پڑھ رہا ہوں۔ اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ فقط یہ الفاظ جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائے ہیں، یہ سب کے سب 29ویں پارے میں سورہ نون کی اس آیات میں وارد ہوئے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِینٍ ہَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِیمٍ مَّنَّاعٍ لِلْخَیرِ مُعْتَدٍ عَصِیمٍ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِکَ زَنِیمٍ أَن کَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِینَ۔ اذا تتلا علیہ یشنا قال اساطیر الاولین۔ ترجمہ۔ اور آپ کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا ہو، بے وقفت ہو، طعنہ دینے والا ہو، چغلیاں لگاتا پھرتا ہو، نیک کام سے روکنے والا ہو، حد سے گزرنے والا ہو، گناہوں کا کرنے والا ہو، سخت مزاج ہو، اس کے علاوہ حرام زادہ ہو، اس سبب سے کہ وہ مال و دولت والا ہو، جب ہماری آیتیں اس کے سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ بے سند باتیں ہیں جو اگلوں سے منقول چلی آتی ہے۔ بحوالہ بیان القرآن۔ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولی الناس بیوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلا شک قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے۔ فائدہ: علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں عبدالمنجم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم میں کثرت سے درود پڑھنے والا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے حدیث سے یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ فصل دوم کی حدیث 3 میں بھی یہی مضمون آ رہا ہے۔ نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں ابتداءً یعنی شروع تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں نور ہے، اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑی ترازو میں تلے، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ سب سے زیادہ نجات والا قیامت کے دن اس کے ہولوں یعنی ڈر اور گھبراہٹ سے اور اس کے مقامات سے وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہو۔ جاد السعید
نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرا وہ جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجے۔ ایک اور حدیث میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ اپنی مجالس کو درود شریف کے ساتھ مزین کیا کرو، اس لیے کہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت میں نور ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قوت القلوب سے نقل کیا ہے کہ کثرت کی کم سے کم مقدار 300 مرتبہ ہے، اور حضرت اقدس گنگوہی نے اپنے متوسلین کو 300 مرتبہ بتایا کرتے تھے، جیسا کہ آئندہ فصل سوم حدیث 3 پر آ رہا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بالا ان اولن ناسی کے ذیل میں لکھا ہے کہ ابن حبان نے اپنی صحیحہ میں حدیث بالا کے بعد میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں واضح دلیل ہے اس بات پر کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سب سے زیادہ حضرت محدثین ہوں گے، اس لیے کہ یہ حضرات سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ فضیلت کے ساتھ حضرت محدثین مخصوص ہیں، اس لیے کہ جب وہ حدیث نقل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ درود شریف ضرور ہوتا ہے۔ نوٹ: لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان پر آئے یا لکھا جائے تو یہ درود بھی پڑھا یا لکھا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے خطیب نے ابو نعیم سے بھی نقل کیا ہے کہ وہ فضیلت محدثین کے ساتھ مخصوص ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ احادیث پڑھتے ہیں یا نقل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ کثرت سے درود لکھنے یا پڑھنے کی نوبت آتی ہے۔ محدثین سے مراد اس موقع پر ائمہ حدیث کے امام نہیں ہیں، بلکہ وہ سب حضرات اس میں داخل ہیں جو حدیث پاک کی کتابیں پڑھتے یا پڑھاتے ہیں، چاہے عربی میں ہو یا اردو میں۔ زاد السعید میں طبرانی میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے کسی کتاب میں یعنی لکھے، ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک کہ میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ اور طبرانی ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص صبح کو مجھ پر 10 بار درود بھیجے اور شام کو 10 بار، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی اور امام مستغفی
پھر رحمۃ اللہ علیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نقل کیا ارشاد کیا ہے کہ جو کوئی ہر روز 100 بار مجھ پر درود بھیجے اس کی 100 حاجتیں پوری کی جائیں، 30 دنیا کی باقی آخرت کی۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ فائدہ اور بھی متعدد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ سے یہ مضمون نقل کیا گیا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی روایت سے بھی یہی مضمون نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ کے کچھ فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں جو میری امت کا درود مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ ترغیب میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھتے رہا کرو، بے شک تمہارا درود میرے پاس پہنچتا رہتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا، جو کوئی مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے اور میں اس کے بدلے میں اس پر درود بھیجتا ہوں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ مشکات میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ حضرت عمارہ بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر کر رکھا ہے جس کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قدرت عطا فرما رکھی ہے۔ پس جو شخص بھی مجھ پر قیامت تک درود بھیجتا رہے گا وہ فرشتہ مجھ کو اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر درود پہنچاتا ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ فائدہ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بعید میں بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس میں اتنا اضافہ ہے کہ فلاں شخص جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ جل شانہ اس کے ہر درود کے بدلے میں اس پر 10 مرتبہ درود مرحمت بھیجتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں یہ مضمون نقل کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے فرشتے میں سے ایک فرشتے کو ساری مخلوق کی باتیں سننے کی قوت عطا فرمائی ہے، وہ قیامت تک میری قبر ہر متعین رہے گا۔ جب کوئی شخص مجھ پر درود بھیجے گا تو وہ فرشتہ اس شخص کا اور اس کے باپ کا نام لے کر مجھ سے کہتا ہے کہ فلاں نے جو فلاں کا بیٹا ہے آپ پر درود بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ شانہ نے مجھ سے یہ ذمہ لیا ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجیں گے۔ ایک اور حدیث سے بھی یہی فرشتے والا مضمون نقل کیا ہے اور اس کے آخر میں یہ مضمون ہے کہ میں نے اپنے رب سے یہ درخواست کی تھی کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے اللہ جل شانہ اس پر 10 دفعہ درود بھیجے۔ حق تعالیٰ شانہ نے میری یہ درخواست قبول فرما لی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ
درود بھیجتا ہے، اللہ جل شانہ 10 دفعہ درود و رحمت بھیجتے ہیں اور ایک فرشتہ اس پر مقرر ہوتا ہے جو اس درود کو مجھ تک پہنچاتا ہے۔ ایک جگہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص میرے اوپر جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب میں درود بھیجے، اللہ جل شانہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرتے ہیں اور اس پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو اس کو ایسی قبر میں مجھ تک اسی طرح پہنچاتے ہیں جیسے تم لوگوں کے پاس ہدایہ یعنی تحفہ بھیجے جاتے ہیں۔ اس حدیث پر یہ اشکال نہ کیا جائے کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک فرشتہ ہے جو قبر اطہر پر متعین ہے، جو ساری دنیا کے صلاۃ و سلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا رہے۔ اور اس سے پہلی حدیث میں آیا تھا کہ اللہ کے بہت سے فرشتے زمین میں پھرتے رہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ جو فرشتے قبر اطہر پر متعین ہیں اس کا کام صرف یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک امت کا سلام پہنچاتا رہے۔ اور یہ فرشتے جو سیاحین یعنی گھومنے پھرنے والے ہیں، یہ ذکر کے حلقوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں اور جہاں کہیں درود ملتا ہے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ عام مشاہدہ ہے کہ کسی بڑے کی خدمت میں اگر کوئی پیام بھیجا جاتا ہے اور مجمع میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو ہر شخص اس میں فخر اور تقرب یعنی قریبی سمجھتا ہے کہ وہ پیام پہنچائے۔ اپنے اکابر اور بزرگوں کے یہاں یہ منظر بارہا دیکھنے کی نوبت آئی۔ پھر سید القونین فخر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ کا تو پوچھنا ہی کیا، اس لیے جتنے بھی فرشتے پہنچائیں برمحل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص میرے اوپر میری قبر کے قریب درود بھیجتا ہے میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور سے مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ فائدہ: علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں متعدد روایات سے یہ مضمون نقل کیا ہے کہ جو شخص دور سے درود بھیجے فرشتہ اس پر متعین ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے، اور جو شخص قریب سے پڑھتا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود سنتے ہیں۔ جو شخص دور سے درود بھیجے اس کے متعلق تو پہلی روایت میں تفصیل سے گزر ہی چکا ہے کہ فرشتے اس پر متعین ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص درود بھیجے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیں۔ اس حدیث پاک میں دوسرا مضمون کہ جو قبر اطہر کے قریب درود پڑھے اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود بخود سنتے ہیں، بہت ہی قابل فخر، قابل عزت، قابل لذت چیز ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدیع میں سلیمان بن
सहीम रहमतुल्लाह अलैह से नकल किया है कि मैंने ख्वाब में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की। मैंने दरियाफ़्त किया, या रसूलल्लाह, ये जो लोग हाजिर होते हैं और आप पर सलाम करते हैं, आप इसको समझते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ समझता हूँ और इनके सलाम का जवाब भी देता हूँ। इब्राहिम बिन शायबान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैं हज से फराग पर मदीना मुनव्वरा हाजिर हुआ और मैंने कब्र शरीफ पर जाकर सलाम अर्ज किया तो मैंने हुजरा शरीफ के अंदर से अलैकुस्सलाम की आवाज़ सुनी। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इसमें शक नहीं कि दरूद शरीफ कब्र अतहर के करीब पढ़ना अफजल है दूर से पढ़ने से, इसलिए कि कुर्ब में जो खुजू और हुजूर कल्ब हासिल होता है वो दूर में नहीं होता। साहब मजाहिर हक इस हदीस पर लिखते हैं कि यानी पास वाले का दरूद खुद सुनता हूँ बिला वास्ता और दूर वाले का दरूद मलाइका सयाहीन पहुँचाते हैं और जवाब सलाम का बाहर सूरत देता हूँ। इससे मालूम किया कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने वाले को क्या शर्फ हासिल होता है। अगर तमाम उम्र के सलामों का एक जवाब आए, शहादत है चे जाए कि हर सलाम का जवाब आए, बहर सलाम मकुन रंजा दर जवाब लम्ब की सद सलाम मेरा बस यके जवाब अज्र तू। तर्जुमा, यानी होठों को हर सलाम के जवाब की तकलीफ ना दो, मुझे 100 सलामों के जवाब में आपका एक सलाम काफ़ी है। हर मजमून को अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने इस तरह जिक्र किया है कि किसी बंदे की शराफत के लिए ये काफ़ी है कि उसका नाम खैर के साथ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आ जाए। इसी जेल में ये शेर भी कहा गया है, व मन खतरता मिन्हु बिबा लिक खतर तुन हकीकुन वी अय्यामु व अयंता कद्दामा। तर्जुमा, जिस खुशकिस्मत का ख्याल भी तेरे दिल में गुजर जाए वो इसका मुस्तहिक है कि जितना भी चाहे फ़ख्र करे और पेश कदमी करे। जिक्र मेरा मुझसे बेहतर है कि इस महफिल में हैं। इस रिवायत में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद सुनने में कोई इश्काल नहीं, इसलिए कि अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने कब्र में जिंदा हैं। अल्लामा सखावी ने कौल बदिया में लिखा है कि हम इस पर ईमान लाते हैं और इसकी तस्दीक करते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं अपने कब्र शरीफ में और आपके बदने अतहर को जमीन नहीं खा सकती। इस पर इजमा है। अल्लाहु अकबर।